قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ان اجزائے سبعہ یا 7 چیزوں کا ذکر بہت اچھے انداز میں فرمایا ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں۔ ایمان مفصل تقریباً سبھی کو یاد ہوگا، لیکن حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ ہم سب لوگ پڑھ لیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ 7 چیزیں ہوئی۔ آمنت باللہ، ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، وکتبہ، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لے آئے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں اور پیغمبروں پر اسلام ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور اس دنیا کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہے، کوئی نہ کوئی آخری دن ہے جس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اس پر ہم ایمان لے آئے۔ والقدر، قدر کہتے ہیں تقدیر پر، اور تقدیر میں جو بھی اچھا یا برا ہو، خیرہ و شرہ، جو بھی اچھا یا برا ہو ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد پھر سے زندگی دیے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ اس کو عموماً تجدید ایمان کے طور پر ہمارا ایمان پھر سے ایک مرتبہ نیا ہو جائے، ریفریش ہو جائے، ہم کو پڑھایا بھی جاتا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اس پہ بہت سارے ثواب کا بھی وعدہ فرمایا گیا۔ اور ایک ہے ایمان مجمل، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کس طرح کا عقیدہ رکھنا ہے اس کا بیان ہے۔ آمنت باللہ، پڑھیں، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، ہم ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر جیسے کہ وہ ہے، اس کے ناموں کے ساتھ۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، 99 کا ذکر قرآن مقدس میں ملتا ہے۔ وہ اسمائہ و صفاتہ، اور اس کی صفتیں کہ وہ مارنے والا ہے، وہ جلانے والا ہے، وہ کھلانے والا ہے، وہ پلانے والا ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی صفتوں پر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا گیا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور جو بھی اس نے حکم دیا ہے وہ سب ہم اقرار کر رہے ہیں، ہم نے مان لیا۔ یہ ایمان دراصل مان لینے کا نام ہے۔ ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، آمنت باللہ۔ ہم نے مان لیا کہ اس کے ملائکہ اور اس کے فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا۔ ہم نے دیکھا کسی کو نہیں، کیونکہ ایمان 2 طرح کی چیزوں سے متعلق ہے۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو شاہد ہیں، جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جو غائب ہیں، جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، ہمیں ماننا ہے، یہی ایمان ہے۔ ورنہ ہم میں سے اور آپ میں سے، یہ پوری دنیا میں سے رسول گرامی وقار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے علاوہ کسی اور نے بھی رب کا دیدار کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کا ایک بڑا طبقہ، بلکہ کہہ لیجئے بعض اعداد و شمار کے حساب سے دنیا کا دوسرے نمبر کا طبقہ اسلامی طبقہ، مسلمانوں کا طبقہ ہے، جو کئی ملین پر محیط ہے، اور سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ کسی نے دیکھا ہے تو بتائیں؟ کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے صرف دیکھا، اور رسول پاک نے فرما دیا کہ میں نے دیکھا، ہم نے مان لیا۔ ہاں حضور آپ نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ ملائکہ، فرشتے، کسی نے فرشتوں کو دیکھا؟ عام حالات میں نہیں دیکھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتگان رب کی بارہا حاضری ہوتی رہی، حضرت جبریل امین آتے رہے اور قرآن مقدس نازل ہوتا رہا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت جبریل امین فرشتے کی شکل میں نہیں آتے تھے، بلکہ انسانوں کی شکل میں آتے تھے۔ ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو ایک جس طرح سے جہاز چلنے کے وقت آواز ہوتی ہے، جو لوگ جہاز کے اندر بیٹھے رہتے ہیں تو بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، مدھو مکھی کی آواز ہوتی ہے، اسی طرح سے بھن جیسی آواز آتی تھی، اور گویا ایک طرح سے حضرت جبریل امین کی طرف سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور یوں کہہ لیجئے کہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا تھا۔ قرآن کی آیتیں جو حضرت جبریل امین لے کے آئے تھے، وہ ساری آیتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں منتقل ہوتی تھی۔ ہم نے حضرت جبریل امین کو نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت مریم جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی ماں ہیں، ان کے پاس بھی حضرت جبریل امین آئے، انہوں نے بھی کہا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز عورت، عفت مآب عورت، غسل خانے میں ہے، اور ابھی غسل خانے سے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی کہ حضرت جبریل امین پہنچ گئے۔ بہت ہی نیک باز عورت، ظاہر سی بات ہے اگر غسل خانے کے اندر کوئی مرد آ کر سامنے کھڑا ہو جائے تو اب وہ عورت ایک وقت کے لیے فوراً پانی ہو جائے گی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں پاک باز ہوں اور
تمہیں یہاں سامنے نہیں آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے بھی کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں, اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں اولاد دینے آیا. ظاہر سی بات ہے, شادی بھی نہیں ہوئی, اولاد دینا ایک عجب قسم کی بات تھی. حضرت مریم نے بھی کہا کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے, شادی بھی نہیں ہوئی اور نہ تو میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے, کیونکہ اولاد کا دو ہی ذریعہ ہے, کوئی برائی کے ساتھ حاصل کرے تو بھی اولاد, اور کوئی نیکی کے ساتھ حلال طریقے پہ حاصل کرے تو بھی اولاد ہو سکتی ہے. حضرت مریم نے بھی کہا کہ میں ان دونوں طریقوں سے دور ہوں, مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. حضرت جبریل امین نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے تو بغیر ماں اور باپ کے اولاد عطا فرما دیتا ہے. مثال کے طور پر سیدنا آدم علیہ السلام ہیں, تو پھر یہاں تو ماں موجود ہے, اولاد ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے. انہوں نے گریبان میں پھوک مارا, ایک روایت کے مطابق یہاں پھوک مارا, اور وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوراً امید سے ہو گئی, حمل سے ہو گئی, اور ایک روایت کے مطابق اسی دن ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. بہرحال بتانا یہ ہے کہ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, لیکن ایمان رکھتے ہیں فرشتے ہیں, ہمارے ساتھ میں فرشتے ہیں. ہم جو بھی اچھا یا برا کرتے ہیں آخر ہمارا لکھا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں, اچھا کچھ کرتے ہو, نیکی کا کام کرتے ہو, یہ فرشتہ تمہاری نیکی لکھ لیتا ہے. ہو سکتا ہے ہم اور آپ بھول جائیں, لیکن یہ فرشتے نہیں بھولتے, ان کا رجسٹر چلتا رہتا ہے, لکھا جاتا رہتا ہے. اور اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کچھ برا کیا, اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. انسان ہے, برائی ہو سکتی ہے, برا کیا تو جب تک کر نہیں لیتے تب تک لکھا نہیں جاتا, اور لکھ دیا گیا, اور پھر اگر توبہ کر لیں تو رب اتنا کریم ہے کہ لکھے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور بلکہ ایک روایت کے مطابق اور قرآن مقدس کے الفاظ گواہ ہیں, ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ اگر برائی کرنے کے بعد کوئی توبہ کر لے, نیکیوں کا کام کرنے لگے, تو رب تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے, بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. وہ کریم ہے. فرشتوں کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد, آمنت باللہ و ملائکتہ, کتب, اللہ کی کتابیں, اللہ کی نازل کردہ وہ کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی. مثال کے طور پر 4 مشہور کتابیں, توریت, زبور, انجیل اور قرآن پاک. اور ایک بات میں عرض کر دوں, ہم میں سے کچھ لوگ تو بہرحال جانتے ہیں, لیکن اگر میں کسی کا نام لے کے کہہ دوں کہ فلاں صاحب یا فلاں صاحب یا فلاں صاحب, کھڑے ہو کے بتا دیں کہ وہ جو 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں, تو ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے, ہے کہ نہیں. ہماری اسلامی, ہم کسی کو کہیں گے نہیں, میں جان رہا ہوں, میں کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہتا, اور لیکن میں آپ کو چہرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر بات آتی ہے کرکٹر کی, بات آتی ہے فلم اسٹار کی, بات آتی ہے دنیا دار کی, بات آتی ہے سیاستدانوں کی, بات آتی ہے اور کسی کی, تو ہم فلاں 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 ریکارڈ تک یاد کیے رہتے ہیں کہ صاحب فلاں نے فلاں ریکارڈ بنایا, فلاں نے فلاں سینچری اتنی ماری ہے, اور ہاف شتک اتنا مارا ہے, اور فلاں کی اتنی فلمیں ہیں, اور فلاں کے اتنے گانے ہیں, فلاں کے اتنے فین ہیں, فلاں کے اتنے یہ ہیں. لیکن اگر ہمارے اسی بچے سے جو یہ بتا رہا ہے ساری باتیں, یا اسی انسان سے جو یہ ساری باتیں بتا رہا ہے, اگر ہم اس سے پوچھ لیں یہ جو 4 کتابیں ہیں, ان 4 میں سے ایک تو پتہ ہی ہے کہ بھئی حضور کے اوپر نازل ہوئی قرآن مقدس کی, 3 اور جو کتابیں ہیں اس کے تعلق سے بتا دو کہ فلاں صاحب آپ بتائیں کہ یہ کتابیں کن کن اور انبیاء کرام پر نازل ہوئی, تو وہ دائیں بائیں جھاڑنے لگے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بتائیں. ہمیں ایسے میں اپنی معلومات, خاص طور سے اسلام کے حوالے سے جو معلومات ہے, ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہم اپنی تاریخ کو بھلاتے جا رہے ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی کا مطلب یہ کہ ایک بارگی مل گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, الحمدللہ میرا بھی جانا ہوا کوہ طور پر, مصر کی سرزمین پر وہ پہاڑ ہے جس پر میں نے آپ سے ایک مرتبہ گفتگو بھی کی تھی کہ وہاں کس طرح کا پہاڑ ہے, کالا پہاڑ ہے وغیرہ وغیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب یک بارگی دے دی گئی, یہ کتاب ہے, اس کو تم سنبھالو, تمہاری قوم سنبھالے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کو زندہ رکھنے کی اور اس کتاب کو محفوظ رکھنے کی میری ذمہ داری نہیں, میں تم کو دے رہا ہوں, یہ تمہاری ذمہ داری. زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی, وہ بھی ایسی کتاب تھی, ان کو بھی دے دیا گیا اور آپ حفاظت فرمائے. اور بچی انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. تو اب یاد رکھ لیں, توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی, اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. بچے خاص طور سے دھیان دیں, اور ایک طریقہ بھی اس کو یاد کرنے کا ہے, قرآن شریف تو یاد ہی رہتا ہے, توریت, اور کبھی کبھی اس کو تورات بھی کہا جاتا ہے. تورات بھی قرآن میں اس کا ذکر تورات ہی کرتے ہیں. تو جب آپ تورات کہتے ہیں تو کھینچتے ہیں تورات. اسی طرح سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے موسیٰ. تورات اور موسیٰ
اس طرح سے یاد ہو جائے گا. اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو جب آپ زبور کہیں تو یہ جو لفظ زبور میں کھینچتے ہیں اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے نام میں بھی کھینچانا آتا ہے. آپ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، یاد رہے گا. اور انجیل عیسیٰ، ای دونوں میں ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. بہرحال یہ میں بتانا اس طرح سے چاہ رہا ہوں کیونکہ ہماری اپنی جو سمجھ ہے، اسلامی سمجھ اتنی کمزور ہو گئی ہے. ہم دنیا کے چکر میں اور دنیا داروں کے چکر میں، سیاست دانوں کے چکر میں، فلم اسٹار کے چکر میں اور کھیلنے والوں کے چکر میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم اپنی معلومات جو اسلامی ہے اس کو بھلاتے جا رہے ہیں یا پس پش ڈالتے جا رہے ہیں. کتابوں کا تذکرہ ہو گیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسل، رسولان اعظام اللہ رب العزت نے تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے، جس میں سب سے آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. والیوم الآخر، اور یہ کہ اس دنیا کا اینڈ ہونا ہے، اس دنیا کو ختم ہونا ہے. وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت آ کے رہنے والی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تین مرتبہ قسم کھا کھا کے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں کہ محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت آنے والی ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي، اے محبوب رب کی قسم کھا کھا کے کہہ دو کہ ہاں قیامت آتی ہی رہے گی، قیامت آنے والی ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قیامت آئے گی سب فنا ہو جائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو لوگ بھی قبر میں چلے جا چکے ہیں یا جن کو بھی دفن کیا گیا، جن کو جلا دیا گیا، جن کو پھینک دیا گیا، جن کو جانوروں نے کھا لیا، جن کو چیل کموں نے گیر لیا، ختم کر دیا، سب کو اٹھایا جائے گا اور سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا. یہ ہمارا حتمی عقیدہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور آگے ارشاد فرمایا گیا وَالْقَدْرِ، قدر، تقدیر ایسی چیز ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا یا برا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہو رہا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم کو اختیار دیا ہے، ہم کو مجبور نہیں بنایا ہے، ہم کو اختیار عطا فرمایا ہے. ہم کو ہاتھ دیا، پیر دیا، قدم دیے، آنکھیں دی، چلنے کا سلیقہ دیا اور اس نے بیٹھنے کا طریقہ بتلایا، سکھلایا. سب کچھ کرنے کے بعد ہم کو اختیار دیا. اب اختیار ہے کہ ہم مسجد میں آئیں یا نہ آئیں. اب اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ ہم مسجد میں آنے والے ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں آنے والے ہیں خدا نخواستہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر کہ وہ جان رہا ہے کہ نہیں آنے والا بندہ ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد میں نہیں آئے گا. اور اگر ہم اور آپ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے مسجد میں آنے والے بندے ہیں، نیکیاں کرنے والے بندے ہیں، برائیوں سے بچنے والے بندے ہیں، لوگوں کا لوٹ بھسوٹ نہیں کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ فلاں نیک کام کرنے والا ہے. اب جو لکھا جا چکا ہے ہم اسی طریقے پر کرتے ہیں جو لکھا جا چکا ہے. اس کو آپ یوں سمجھے، کوئی یہ نہ کہے کہ ارے بھائی تقدیر میں تھا تو ہو گیا اور اس نے چوری کر لی. اللہ رب العزت نے اختیار بھی دیا تھا، ہاتھ اور پیر اور آنکھیں سلامت رکھی تھی کہ اگر چاہتے تو تم ان ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی دنیا میں رزق کما سکتے تھے، لیکن تم نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا. رب تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ غلط استعمال کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کی سزا بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے، یہ کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے. اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہے یہ نیکی کا کام کرے گا، کسی کا تعاون کرے گا، کسی حاجت مند کے سر پر ہاتھ رکھے گا، پشت پناہی کرے گا اور ضرورت مندوں کا سہارا بنے گا. یہ سارا کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھا ہے. اور بار بار قرآن کے ذریعے سے، حدیث طیبہ کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اور اس کے سب سے پیارے محبوب نے اس کی طرف ہمیں ادھارا کہ اے لوگو نیکی کی طرف آؤ، اے لوگو جنت کی طرف آؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے نیکی کا کام اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. اب وہ لاکھوں میں اگر چاہے تو صدقہ کرتا رہے، اس کے دل پہ ذرہ برابر بار نہیں محسوس ہوگا کہ میں نے آج 1,00,000 روپیہ صدقہ کر دیا. لیکن اگر کوئی برائی کی طرف جاتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مقدس کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ بلران، اگر کسی نے بھی کوئی برائی کی، زنا کیا، شراب پیا یا کوئی ایسا کام کیا جو شریعت سے ہٹ کر ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی بنیاد پر اس کے دل پر، کہاں؟ اس کے دل پر، سینے کے اندر جو دل ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا، ایک کالا نقطہ. جس طرح سے سیاہی سے ہم اور آپ قلم کے ذریعے سے کہیں پر کاغذ پر ایک نقطہ ڈالتے ہیں اور پورا پیپر سفید ہوتا ہے تو وہ نقطہ نظر آنے لگتا ہے اور ہماری نگاہ پھر پیپر پر اور حصے پر نہیں پڑتی بلکہ ہماری نگاہ جا کر اسی نقطے پر پڑتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات حقیقی ہے، مجاز کے طور پر نہیں کہ مطلب ایسے بس کہاوت کے طور پر نہیں،
हकीकत में एक नुक्ता पड़ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर बंदे ने उस एक बुराई को करने के बाद, मिसाल के तौर पर शराब पीने के बाद, मिसाल के तौर पर जिना जैसी बुरी आदत में पड़ने के बाद, मिसाल के तौर पर किसी की जमीन लूटने के बाद, मिसाल के तौर पर किसी की इज्जत और बेइज्जती करने के बाद, मिसाल के तौर पर किसी की लूट घसोट करने के बाद, मिसाल के तौर पर किसी भी इस्लामी शरीयत, किसी भी इस्लामी कानून की धज्जी उड़ाने के बाद अगर उसने फिर ये सोच लिया कि नहीं मैंने ये बहुत गलत किया, और ये दिल उसको आवाज तो जरूर देता है, उसको आवाज जरूर देता है कि तुमने गलत किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा बुराई की तरफ जाता है तो जैसे ही वो बुराई करना चाहता है, एक मर्तबा उसके दिल से उसके अक्ल को जरूर आवाज जाती है। ये दिल कहता है नहीं नहीं ये गलत काम है, किसी का पैसा एक ही सही, एक रुपया ही सही या एक पाई ही सही तुम दे रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कदम किसी बुराई की तरफ, शराब खाने की तरफ, जुआ बाजी की तरफ जा रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। ये और बात है कि इंसान अपने दिल की ना सुने और आगे बढ़ जाए, वो गुनाह कर ले। मेरे आका फरमाते हैं दूसरी मर्तबा गुनाह किया, एक और धब्बा पड़ा। इसी तरह से वो करता जाएगा, गुनाह करता जाएगा, करता जाएगा, जितनी मर्तबा करता जाएगा आका फरमाते हैं उतनी मर्तबा धब्बा बढ़ता जाएगा। एक वो वक्त आएगा कि इंसान बुराइयों में इतना जरी हो जाएगा कि वो बुराई, जिस बुराई को उसने पहले जब किया था तो उसके दिल में आवाज दी थी ना करो ना करो, वो उसकी निगाह में बुराई भी नहीं लगेगी। और वो वक्त ऐसा होता है, मेरे आका फरमाते हैं ये दिल पूरा काला हो चुका होता है, हकीकत में काला हो चुका होता है। ऐसे बंदे अगर कभी मर जाएं, उनका सीना निकाल कर, सीना चाक करके उनका दिल निकाला जाए तो इसकी तस्दीक भी होती है, हो सकती है कि इस बंदे ने जिंदगी भर ऐसी बुराइयां की हैं कि अपने दिल की ना माना तो रब तबारक व तआला ने इसके दिल पर इतने नुक्ते रखे हैं कि पूरा पूरा दिल स्याह हो गया है। आका फरमाते हैं इस वजह से इदा सलुहल क़ल्बु सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदल क़ल्बु फसदल जसदु कुल्लु। आका फरमाते हैं इस वजह से अपने दिल की हिफाजत करो। अगर ये तुम्हारा दिल सही हो गया तो फिर तुम्हारा बदन ऑटोमेटिक, जिस्म पूरा सालिम हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर तुमने अपने दिल को सही न किया तो फिर ये तुम्हारा बदन भी बेकार हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवानों, एक आखिरी चीज है मरने के बाद जिंदा होना। ये तो एक ऐसी हतमी हकीकत है कि मुसलमान उसको मानता ही मानता है, और अगर ना माने कोई तो फिर वो मुसलमान भी कहाँ रह जाता है। एक शख्स मेरे आका की बारगाह में आया और आकर कहने लगा, एक हड्डी का हिस्सा उसे मिल गया, किसी इंसान की हड्डी रही होगी या जानवर की हड्डी रही होगी, उसने हड्डी उठाई और जैसे हाथ से यूं किया तो हड्डी का चूर जमीन पर गिर गया। सूरह यासीन शरीफ की आखिरी रुकू के अंदर, सूरह यासीन के आखिरी सफ़े के अंदर ये पूरा तज़किरा मौजूद है। वो शख्स हड्डी लेकर आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर कहने लगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या कहते हैं कि एक बंदा जब मर जाएगा तो मरने के बाद आपको लगता है कि उसकी हड्डियां ये फिर से सलामत हो जाएंगी, फिर से वो जिंदा हो जाएगा? ये काफिर ने कहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और कुरान मुक़द्दस की सूरह यासीन शरीफ की ये आयत नाज़िल हुई, इरशाद फरमाया गया व ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अनशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। इरशाद फरमाया गया, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इससे ये पूछे कि तुम आज इस हड्डी के चूरे को लाकर ये कह रहे हो कि इंसान फिर से जिंदा कर दिया जाएगा? क्या तुम अपनी पैदाइश के बारे में भूल गए? क्या तुम अपनी पैदाइश के बारे में भूल गए? तुम क्या थे? तुम्हारी कोई हैसियत थी? कुरान मुक़द्दस ने कहा कि तुमको हमने लम यकुन से कुन की तरफ भेजा है, तुम कुछ नहीं थे। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैयन मज़कूरा। तुम्हारे ऊपर एक वक्त ऐसा भी आया है कि तुम कुछ थे ही नहीं, बल्कि अगर कुछ हुए हो तो पानी के एक कतरे से हुए हो। इरशाद होता है तुम पानी के कतरे से बने। अल्लाह ने उस पानी के कतरे को हड्डी की शक्ल दी, कभी गोश्त चढ़ाया, कभी पोत चढ़ाया, और फिर तुम्हें सही सालिम इंसान बना दिया। तो आज तुम कह रहे हो कि फिर अल्लाह तुम्हें कैसे जिंदा कर देगा? फरमाया गया, जिस रब ने बगैर किसी सैंपल के तुम्हें जिंदगी अता फरमाई और जिंदगी दे दी, पैदा फरमा दिया, वही रब, वही खालिक तुम्हारी हड्डियों पर गोश्त चढ़ाने पर जरूर भी जरूर कादिर है, और वो जरूर भी जरूर उठाएगा, और हर एक से उसके नेक या बद अमालियों का हिसाब दिया जाएगा। सूरतुल कहफ के अंदर तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इंसान का जब नामे अमाल पेश किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी बगैर हिसाब के मग़फ़िरत फरमाए, बगैर हिसाब के मग़फ़िरत फरमाए। आका फरमाते हैं, कुरान मुक़द्दस कहता है, जब इंसान के नामे अमाल पेश किए जाएंगे तो वो कहेगा या वैलता,
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے, ہم نے زندگی میں جو کچھ بھی اچھا یا برا یا چھوٹی بڑی چیز کی ہے مولا یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے, مولا یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے. اور پھر تبارک تعالیٰ جلال کے لہجے میں ارشاد فرمائے گا, کہاں گئے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ مرنا نہیں ہے اور یہی دنیا ہماری ختم ہو جائے گی, اس کے بعد کچھ نہیں. اور پھر اچھوں کو اچھوں کی جزا اور بروں کو بری سزا دے کر جنت یا جہنم عطا فرما دیا جائے گا. اب آپ سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم اگر صرف اور صرف دنیا کمانے کے چکر میں ہیں کہ دنیا کے لوگ ہمیں بہت بڑا مالدار کہیں, بہت بڑا عبادت گزار کہیں, یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ ہمیں نمازی کیوں نہیں کہہ رہے, حج کر رہے ہیں تو لوگ حاجی کیوں نہیں کہہ رہے. نہیں, آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, سبحان اللہ, اچھی چیز ہے. لیکن اگر میں نے یہ سوچ لیا میں مولانا صاحب ہو گیا ہوں, لوگ مجھے مولانا کیوں نہیں کر رہے ہیں, عزت کیوں نہیں دے رہے ہیں, ہماری اور آپ کی عزت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ہمارا اس طرح کے سوچنا گویا ہمیں اسلام سے دور لے جا رہا ہے, ہمیں برائیوں کی طرف دھکیل رہا ہے. تو جیسے ہم کو اسلام سے قریب ہونا ہے اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ ملنے والا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رمضان میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے. رمضان آ رہا ہے, اگلا ہفتہ جو جمعے کا ہوگا وہ رمضان سے پہلے کا آخری جمعہ ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ جھما جھم رحمتوں کی برسات کا مہینہ آ جائے گا. 1,70,00,000 پاؤ اور 1,700,000 گنے تک ثواب پہنچ جائے گا. تو ایسے میں ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف رجوع کریں. ہم جانتے ہیں کہ اب لوگوں کو کام بہت ہے, لیکن اتنا تو آپ کم سے کم اتنا وقت نکال ہی لیں کہ روزانہ کے حساب سے کم ایک پارہ آپ قرآن مقدس کا ضرور پڑھیں. اور اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا ہے تو کسی پڑھے ہوئے کے پاس بیٹھ جائے, وہ بھی نہیں کر سکتا ہے اور پڑھا بھی نہیں ہے تو قرآن مقدس لے کر کھول کر بیٹھ جائے, صرف انگلی آگے بڑھاتا جائے, انگلی آگے بڑھاتا جائے اور کہتا جائے اللہ نے حق فرمایا, اللہ نے حق فرمایا, اللہ نے حق فرمایا. اور اللہ نے چاہا تو اس پر صرف دیکھنے پر, قرآن دیکھنے پر اور قرآن چھونے پر رب تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. پھر روزہ رکھنا, روزے سے تو کہیں کسی کو رستگاری نہیں ہے, چند حالات کو چھوڑ کر, عورتوں کے بعض حالات کو چھوڑ کر, ورنہ آج حالت بڑی بری ہوئی ہے. بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب پان کی ایسی غلط عادت پڑ گئی ہے, گٹکا کی, سگریٹ کی, فلاں کی, کہ ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آج تم اپنی عادت کو دیکھ لو, کل جب تمہیں اس دنیا سے قبر کی طرف رخ کر دیا جائے گا, قبر کی طرف لے کے چلا جایا جائے گا, تو پھر وہاں پر یہ نہیں چلے گا کہ ہمیں یہ عادت تھی, ہمیں وہ عادت تھی. اس وجہ سے آج ہی اپنے رب کو منا لو اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لو, توبہ کر لو. وہ رب خود ہی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو مغرور ہو گیا ہے, میں تو خالق میں مالک ہوں. ارے میں تو 99 لوگوں کے قتل کرنے والے بندے کو بھی معاف کر دیتا ہوں, تو قتل نہیں کیا ہے, تو آ جا میری بارگاہ میں جھک جا, بس سجدے شکر کر لے, نذرانہ پیش کر دے اپنے آنسوؤں کا, میں تجھے معاف بھی کر دوں گا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. اس وجہ سے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو, آپ کو, سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کی برکتوں سے زیادہ محظوظ ہونے کی ہم سبوں کو مولا تعالیٰ سرفرازی نصیب فرمائے. تراویح ہوگی انشاءاللہ, ہم کوشش کریں نوجوان بچے خاص طور سے سب کے سب تراویح میں آئیں, قرآن سنیں اور قرآن کی برکتوں سے مالا مال ہو, خود بھی قرآن پڑھیں, اپنے گھر میں بھی تلقین کریں, زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ نے چاہا تو رب تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے ہمیں سرفرازیاں عطا فرمائے گا. کہنے سننے میں کوئی خطا ہو تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما کے ہم سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سنت زیادہ